جرمنی میں ایک نیا قانون خاموشی سے بدل دیا گیا جس کا اثر لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں پر پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف یورپ میں سیاست ایک نئے موڑ پر، سویڈن میں ایک بڑا فیصلہ، ایران امریکہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کی؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جرمنی کے ایسے قانون کی جس کو 2026 کے اندر اپڈیٹ کیا گیا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے، حالانکہ یہ لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ کس طرح اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جرمنی کے اندر 2026 میں وے آف لیس کا جو قانون ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان میں وے آف لیس پیراگراف 3 کے اندر ایک تبدیلی کی گئی۔ قانون پہلے سے موجود تھا لیکن اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا، بدل دیا گیا، اور بہت سے لوگوں کو شاید اس وجہ سے اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ قانون یہ تھا کہ اگر جنگی حالات ہوں اور ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو کوئی بھی حکومت جرمنی کے اندر وہ اپنے جو مرد ہیں 17 سے اوپر 45 سال تک، ان کے اوپر یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، مطلب اس کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ بنا اجازت لیے ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن اب اس قانون کو اس طرح تبدیل کر دیا گیا ہے کہ ایمرجنسی یا جنگی حالات سے اس کو بدل کر اس کو عام حالات میں بھی لاگو کر دیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی بھی جو 17 سال سے اوپر سے لے کر 45 سال تک ہیں وہ جرمنی سے باہر 90 ڈیز سے زیادہ وہ باہر نہیں جا سکتے۔ جو جرمن نیشنل ہیں وہ 90 دن سے زیادہ جرمنی سے باہر بنا اجازت لیے نہیں جا سکتے۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون کو اپڈیٹ تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی جو منسٹر صاحبہ ہیں جب ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ انہوں نے اجازت کہاں سے لینی ہے تو اس کے بارے میں وہ کوئی اپڈیٹ صحافیوں کو نہیں دے سکیں۔ اور اس سے بھی مضحکہ کا خیز بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اجازت نہیں لیتا اور 90 ڈیز سے زیادہ 90 دن سے زیادہ وہ ملک سے باہر رہتا ہے تو اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ان کو علم نہیں تھا۔ مطلب ایک قانون بنا دیا گیا ہے لیکن وہ جنوری 2026 سے یہ قانون لاگو بھی ہے وے آف لیس کے قوانین کے تحت، لیکن اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، کہاں سے انہوں نے اجازت لینی ہے، کیسے اجازت لینی ہے۔ صرف ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، لیکن صرف انفارم کرنا ضروری ہے۔ تو صحافیوں نے پوچھا کہاں انفارم کرنا ہے، اس نے کہا یہ اجازت نہیں ہے بلکہ مطلع کرنا ہے کہ وہ 90 دن سے زیادہ کہاں رہیں گے۔ جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس طرح کے قوانین لا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا شہری کہاں رہ رہا ہے۔ اٹلی کے اندر بھی غالباً اس طرح کا کوئی قانون لایا جا چکا ہے یا لائے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اب دوسری خبر سویڈن سے۔ سویڈن کے اندر جو اس وقت حکمران پارٹی ہے اس کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلی دفعہ اگر الیکشن جیتیں گے تو وہ جو SD پارٹی ہے، سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی، جسے انتہائی فار رائٹ پارٹی کہا جاتا ہے اور جسے ہاتھ ملانے سے دوسری پارٹیاں ڈرتی تھیں، انہوں نے اب یہ اعلان کر دیا کہ وہ حکومت کے اندر تو شامل ہیں لیکن نیکسٹ ٹرم میں ان کو وزارتیں بھی دی جائیں گی۔ اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ شاید جو امیگریشن سے متعلق جو وزارت ہے وہ ان کے حوالے کی جائے گی۔ یہ انتہائی جو لوگ یورپ کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی جو بات ہے یہ انتہائی تشویشناک ہو سکتی ہے، کیونکہ شاید پھر اگلا جو قدم ہے وہ جرمنی کی جو CDU پارٹی ہے وہ بھی فار رائٹ کے ساتھ اتحاد بنانے کی طرف جا سکتی ہے۔ اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں دوستو۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا ہے، دنیا سٹینڈ سٹیل کے اوپر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوگا۔ اور صدر ٹرمپ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پاگل آدمی دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا سربراہ بن گیا ہے، وہ آئے دن نئی سے نئی دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ اب ان کی جو نئی دھمکی ہے وہ ایران کی سویلائزیشن کو ختم کرنے کی ہے کہ اگر ایران میرے آگے سرنڈر نہیں کرتا تو میں اسے دنیا سے ہی ختم کر دوں گا۔ اب اس کے اندر وہ جو کہتے تھے کہ جی ہم ایرانی عوام کی مدد کرنے جا رہے ہیں، آپ تو ایرانی سویلائزیشن مطلب ایرانی عوام کو ہی ختم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کن لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ وہاں کہتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم ایرانی عوام کی مدد کریں گے؟ انتہائی ایک مسخروں کی حکومت ہے امریکہ کے اندر، اور میرا خیال ہے امریکی عوام خود بھی اس کے اوپر شرمندہ ہیں۔ انتہائی شیم فل قسم کے لوگ حکومت کے اندر قابض ہیں، نہ صرف یہ مذہبی جنونی ہے بلکہ ویسے بھی انہیں دنیا کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان جس ملک سے ہم بلانگ کرتے ہیں اس کا وزیر اعظم اس پاگل شخص کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتا رہا، اور کتنی دفعہ کی، اور
ٹرمپ نے اگلے دن بھی یہ بات دہرائی کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے 3 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں، میں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچا لی ہیں۔ انتہائی شرمناک بات ہے کہ ایک ایسے پاگل شخص کی جو لوگ جو ہیں وہ خوشامد کرتے رہے ہیں، اور وہ پاگل شخص اب دنیا کا امن، کیونکہ اگر وہ ایٹمی حملہ یا اس طرح کی کوئی حماقت ایران کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا وہ صرف ایران کے اندر اس کے اثرات رہیں گے؟ دیگر عرب ممالک جو آس پاس ہیں، پاکستان، انڈیا، دیگر جو ممالک ہیں، ترکی ہے، اب پتہ نہیں وہ کس طرف اس کو بہرحال اللہ رب العزت سب کی حفاظت کرے، خاص طور پر ایرانی عوام کی اللہ رب العزت حفاظت کرے۔ کہاں جو ایرانی لیڈرشپ ہے، جو ڈاکٹر، سائنسدان، سائنٹسٹ، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو دہشت گرد جن کے سروں کے اوپر لاکھوں کا انعام تھا انہیں یورپ کے اندر ریڈ کارپٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ مطلب ہم دنیا میں لیڈرشپ کے ایسے ایک فقدان کی طرف ہیں کہ پاگل لوگ دنیا کے اوپر مسلط ہیں، انتہائی جو غبی دماغ لوگ ہیں وہ دنیا کا نظام حکومت جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور اس طرح کے فیصلے اور دنیا کا جو نظم و ترتیب ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے بگڑنے جا رہا ہے۔ یورپ کے اندر، جرمنی کے اندر جو پرائس کی پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ 2.5 یورو کے قریب ہیں، مطلب 2.40، 2.45، ڈیزل تو 2.5 بھی کراس کیا ہے، تو اب یہ 3 کی طرف جائے گا شاید کہ 3 کو بھی اب یہ کراس کرے گا، اور دنیا دیکھتی رہے گی، اور اس کے ساتھ جو پھر باقی چیزوں کی قیمتوں کا اس کا اثر باقی چیزوں کے اوپر جو پڑنے جا رہا ہے انتہائی خوفناک ہے۔ یہ جنگ صرف ایران کو تباہ نہیں کر رہی بلکہ ساری دنیا کو تباہ کرنے کی ایک جنگ، ایک حماقت جو اسرائیل اور صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے شروع کی ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں سے، پاگلوں، جنونیوں سے، جینوسائڈ سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آپ لوگ اس بارے کے اندر کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔